براہ راست آپ کو لیے چلیں گے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب اس وقت نیوز بریفنگ دے رہے ہیں۔ وائرس کے کیسز میں بہت بڑا اضافہ ہوا تھا اور جو پازیٹیوٹی ریشو تھا وہ تقریباً 30% تک پہنچ گیا تھا۔ یہ نمبر عوام کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ عوام عید کی چھٹیوں میں احتیاط سے کام لیں، سماجی فاصلہ اختیار کریں، لازمی طور پر ماسک پہنیں اور ویکسینیٹ اپنے آپ کو کرائیں۔ ویکسینیشن تو عید کی 3 دن کی چھٹیوں میں بھرپور طریقے سے صوبہ سندھ میں ہوئی اور ہم نے اپنے ویکسینیشن سینٹرز کو عید کی چھٹیوں میں کھولا تاکہ لوگ آ سکیں اور ویکسینیٹ کرا سکیں۔ تقریباً 31,000 افراد نے صوبہ سندھ کے اندر 3 دنوں میں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرایا، جو کہ فگر ابھی بھی بڑا کم ہے لیکن ماضی کے مقابلے میں بڑی بہتری آئی ہے۔ تو میں ایک بار پھر شہریوں کو یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ میکزیمم لوگ اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں۔ آج سے 30 سال سے اوپر لوگوں کو کی ویکسینیشن کی رجسٹریشن کا پروسیس سٹارٹ ہو گیا ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے مختلف مقامات پر ویکسینیشن سینٹر اسٹیبلش کیے ہیں تاکہ شہریوں کو کسی دشواری کے بغیر ویکسین لگائی جا سکے اور لوگ اس چیز سے مستفید ہو سکیں۔ تو میں تمام لوگوں کو ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ پہلی فرصت میں اس کو پرائیورٹی بنائیں اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرائیں، یہ آپ کے بہترین اور وسیع تر مفاد میں ہے۔ دوسری چیز ہے پازیٹیوٹی ریشو۔ پچھلے 24 گھنٹے میں کراچی شہر میں جو پازیٹیو کیسز کا تناسب ہے وہ بڑھ کے 26% تک پہنچا ہے، 26%، اور حیدرآباد میں 11.8%، 11.8%۔ یہ فگر بتانے کا آپ کو مقصد بنیادی طور پر یہ ہے کہ نمبر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم احتیاط نہیں کر رہے، کہیں نہ کہیں ہم SOPs کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ آج پروونشل ٹاسک فورس نے جس طرح NCOC نے فیصلہ کیا ہے بندشوں کو ختم کرنے کا، ان تمام فیصلوں کو ٹاسک فورس نے اپروو کیا اور آج سے جس طرح NCOC کا فیصلہ ہے اس کے مطابق چیزوں کو کھولنے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ لیکن میں ایک بار پھر یہ بتانا چاہوں گا کہ جمعرات کو پھر ٹاسک فورس کی میٹنگ وزیر اعلیٰ سندھ نے رکھی ہے انہی نمبرز کو دیکھنے کے لیے، اور اگر نمبرز میں سدھار نہیں آیا، اگر نمبرز میں کمی نہیں آئی تو پھر ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو میں شہریوں سے جو کہ ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں، تاجروں سے جو ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ تمام اشخاص جو ان بندشوں کے خلاف بات کرتے ہیں، میں ان کو گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ حکومت کو کوئی شوق نہیں ہے بندشیں لگانے کا۔ ہم بندش تب لگاتے ہیں جب سچویشن آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے، اور سچویشن تب آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے جب آپ SOPs کو وائلیٹ کرتے ہیں، جب آپ ماسک نہیں پہنتے، جب آپ انڈور گیدرنگز کو بڑے پیمانے پر کرتے ہیں۔ تو اگر عوام چاہتی ہے، تاجر چاہتے ہیں، شہری چاہتے ہیں کہ ہم چیزیں نارملسی کی طرف لے کے جائیں، تو ہمیں 3 چیزیں کرنی ہوں گی اور متحرک انداز سے کرنی ہوں گی۔ ماسک پہننا ہوگا، SOPs کو فالو کرنا ہوگا، اور تیسرا اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرانا ہوگا۔ اگر ان 3 چیزوں کے اوپر ہم منحص القوم کام کر لیں تو میں سمجھتا ہوں ہم بھی پھر آسانی سے اوپننگ اپ کی طرف جا سکتے ہیں۔ ادروائز حکومت کو مجبوراً سخت فیصلے کرنے پڑیں گے، مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ تو خدا را ہمیں مشکل فیصلوں کی طرف نہ دھکیلیں، حکومت کا ساتھ دیں، حکومت کی جاری کردہ SOPs کو فالو کریں تاکہ کرونا وائرس کے جن کو ہم قابو کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ دوسری جو اہم چیز میں آپ تمام لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے آکسیجن کے حوالے سے۔ آپ تمام دوستوں کو بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں
जब कोरोना वायरस का जिन बेकाबू हुआ तो सबसे बड़ी दुश्वारी, सबसे बड़ी दिक्कत उनको ऑक्सीजन के हवाले से पेश आई कि वहाँ पर हम तमाम लोगों ने, सारी दुनिया ने देखा कि लोगों को ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी और उसकी वजह से, लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर अमवात हुई। सिंध हुकूमत ने फौरी तौर पर, जब ये इंडिया का वाक़या मंजर आम पे आया, तो फौरी तौर पर प्रोविंशियल टास्क फोर्स का इजलास मुनक्किद किया गया और ये फैसला किया गया कि किस तरीके से की को हमें यकीनी बनाना है। और फैसला ये हुआ कि एक तो आपके पास कन्वेंशनल सोर्स है ऑक्सीजन की, जो कंपनीज ऑक्सीजन पैदा करती हैं, वो सप्लाई करती हैं अस्पतालों को। उसके अलावा आप किस तरीके से अपनी ऑक्सीजन सप्लाई को ऑगमेंट कर सकते हैं, कैसे उसको फर्दर सप्लीमेंट कर सकते हैं। तो वज़ीर आला सिंध ने उस वक्त इंतज़ामिया को, हुकूमती अफसरान को ये अहकाम जारी किए कि आप ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स पर फोकस करें। कौन कौन से मुतबादिल ज़राए हैं जिनके ज़रिए आप ऑक्सीजन को क्रिएट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको फिर मेडिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जा सके। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि सूबा सिंध के ज़िले जामशोरों ने इसमें बड़ा मुतहर्रिक अंदाज से काम किया, बड़ा प्रोएक्टिव तरीके से काम किया और डीसी साहब ने, कैप्टन फरीद ने, जो वहाँ पर पावर प्लांट्स थे उनके साथ इंगेज किया कि किस तरीके से आप हुकूमत की इस काम में मदद कर सकते हैं। मेरे साथ जामशोरो पावर कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव जाफरी साहब भी मौजूद हैं। ये कोलैबोरेशन हुई हुकूमत की, इंतज़ामिया की, कंपनी के साथ और नतीजा ये हुआ कि जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड ने अपना इलेक्ट्रोलिसिस का जो प्रोसेस है उसको मॉडिफाई करते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए एक ऑल्टरनेट सोर्स आवाम के लिए प्रोवाइड की है, जिसके ज़रिए डेली इंशाअल्लाह 2,68,000 लीटर 2,68,000 लीटर ऑक्सीजन जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूस करेगी। 2,68,000 लीटर्स जामशोरो पावर कंपनी लिमिटेड ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेगी। और एक्सपर्ट्स ने हमें बताया है कि ये 2,68,000 लीटर हैदराबाद और जामशोरो में हमारी जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं उसकी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स मीट करने के लिए सफिशेंट है। यानी कि जो कोविड के पेशेंट्स आते हैं, तकरीबन 110 बेडेड हॉस्पिटल इस ऑक्सीजन से आप चला सकते हैं। और इस वक्त आपके पास लम्स हैदराबाद, लम्स जामशोरो और सासिन, ये 3 हस्पताल ये कोविड की फैसिलिटी इन 2 अजला में प्रोवाइड कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये जो कंट्रीब्यूशन है जामशोरो पावर कंपनी की जानिब से एक मुतबादिल के तौर पर इस्तेमाल करने में हमारी मदद करेगी और इनको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड होती थी वो हम किसी और अस्पताल में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। मैं समझता हूँ जामशोरो पावर कंपनी की तमाम मैनेजमेंट, तमाम अमला मुबारकबाद का मुस्तहिक है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जामशोरो की वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि कोविड के हालात में, रमज़ान के दिनों में इन्होंने दिन रात मेहनत की, ईद की छुट्टियों में इन्होंने दिन रात मेहनत की और नतीजा ये हुआ कि हमने एक ऐसा बेंचमार्क, एक ऐसा एग्जाम्पल स्टैब्लिश कर दिया जिसको पाकिस्तान भर में रेप्लिकेट इंशाअल्लाह किया जा सकता है। मुझे खुशी इस बात की भी होती है आपको बताते हुए कि 14 मई को PCSIR ने इस ऑक्सीजन को सर्टिफाई किया है, इट इज़ फिट फॉर मेडिकल यूज़। 14 मई को PCSIR ने ये डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है। मैं आपके साथ
یہ شیئر بھی کر لیتا ہوں. یہ ڈاکیومنٹ ہے پاکستان سینٹر فار سائنٹیفک اینڈ انڈسٹریل ریسرچ نے 14 مئی کو اس آکسیجن کو فٹ فار میڈیکل یوز بھی ڈکلیئر کیا ہے. تو میں آپ تمام دوستوں کی توجہ اس اہم معاملے پر مبذول کرانا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے پرو ایکٹیو انداز سے آپ اپنے مسائل کو ڈیل کر سکتے ہیں, اور آکسیجن کا جو کہ اللہ نہ کرے پرابلم ہم فیس کرتے, اس کو ڈیل کرنے کے لیے پری ایمپٹ کیا حکومت نے, انتظامیہ نے, آپ کے انجینئرز نے. اور جس طرح ہم نے خراج تحسین پیش کیا اپنے ہیلتھ ورکرز کو کہ انہوں نے عید کی چھٹیوں میں بھی لوگوں کو ویکسینیٹ کیا, ٹیسٹ کیے, اسی طرح میں ضلعی انتظامیہ کو بھی اور جامشورو پاور کمپنی کی تمام انتظامیہ کو, انجینئرز کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کس طریقے سے قوم کو ایک اچھی مثال پیش کی ہے. پاکستان انشاءاللہ بر صغیر کا پہلا ملک ہوگا جو کہ یہ ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے میڈیکل یوز کے لیے الیکٹرولیسس کا پروسیس استعمال کرتے ہوئے آکسیجن پیدا کرے گا اور میڈیکل پرپزز کے لیے استعمال کرے گا. اسی ایگزامپل کو ریپلیکیٹ کرنے کے لیے اور وزیر اعلیٰ سندھ نے آج انتظامیہ سے ملاقات کی اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کمپلیٹ سپورٹ کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جی جس طریقے سے بھی سندھ گورنمنٹ مالی اعتبار سے, ایڈمنسٹریٹو اعتبار سے آپ کی مدد کی ضرورت ہے, سندھ گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی, آپ کی مدد کرے گی. اچھی خبر ایک اور یہ ہے کہ اسی انتظامیہ نے اور فردر ریسرچ کی اور ہمارے پاس 2 اور ایسے ادارے موجود ہیں, پلانٹس موجود ہیں کوٹری میں اور لاکھرا میں, جن کو اسی الیکٹرولیسس کے پروسیس کے ذریعے آپ یوز کر سکتے ہیں فردر آکسیجن پروڈیوس کرنے کے لیے. وہاں پر بھی 2 مشینیں الیکٹرولیسس کی موجود ہیں جو کہ مزید یہ 2,68,000 تو میں نے آپ کو بتایا صرف جامشورو پاور کمپنی دے رہی ہے. کوٹری اور لاکھرا فردر اس کو آگمنٹ کر سکتی ہے, سپلیمنٹ کر سکتی ہے. اسی طریقے سے ہم گڈو کا جو پاور پلانٹ ہے اس کو بھی اسیس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے پاس بھی اگر یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو آپ اس پاور پلانٹ کو بھی استعمال کریں تاکہ آپ اس آکسیجن کو پیدا کریں. اور چونکہ گڈو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ لوکیشن ہے اس کی, گڈو پاور پلانٹ اگر یہ کام کر سکتا ہے تو آپ سدرن پنجاب کو بھی کیٹر کر پائیں گے, بلوچستان کے ایریے کو بھی کیٹر کر پائیں گے. تو ایک بہت اچھی میں سمجھتا ہوں مثال صوبہ سندھ نے اسٹیبلش کی اور میں سمجھتا ہوں سارے ملک میں اس کو ریپلیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی طرح کراچی شہر میں کراچی الیکٹرک کا جو پاور پلانٹ ہے بن قاسم پہ, اس کے حوالے سے سیکٹری انرجی موجود ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے سیکٹری انرجی کو ہدایت دی ہے, سیکٹری انڈسٹری کو ہدایت دی ہے کہ کراچی الیکٹرک کی انتظامیہ کے ساتھ انگیج کریں, کولیبریٹ کریں کہ ان کے پاس اگر یہ اکوپمنٹ, یہ ٹیکنالوجی اویلیبل ہے تو اس کو بھی استعمال کیا جائے آکسیجن پیدا کرنے کے لیے. ادروائز یہ آکسیجن ضائع ہو جاتی ہے, آپ ہائیڈروجن استعمال کرتے ہیں اور باقی جو آکسیجن اس کو ہوا میں اڑا دیا جاتا ہے. تو کیسے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس تمام پروسیس میں. جامشورو پاور کمپنی کی مثال کو آگے لیتے ہوئے ہم کراچی الیکٹرک کو بھی اسی حوالے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ اہم تفصیلات آپ تمام دوستوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی تاکہ ساری قوم کو بتایا جا سکے کس طریقے سے آپ کی حکومت پرو ایکٹیو انداز سے معاملات کو ڈیل کر رہی ہے اور کسی بھی خدا نخواستہ خطرناک سچویشن کو ڈیل کرنے کے لیے کس طرح حکومت, اس کی انتظامیہ اور ہماری کمپنیز ہمارا ساتھ دیتے ہوئے ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں. تو یہی چیز میں فیڈرل گورنمنٹ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جو آئی پی پیز ملک بھر میں ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں, جو اور فرٹیلائزر کمپنیز ہیں ان کو بھی ایکسپلور کریں تاکہ اگر یہ جامشورو پاور کمپنی میں چیز ہو سکتی ہے تو وہاں کیوں نہیں. اور ہم اپنے آکسیجن کے جو خدا نخواستہ ایک پاسبلٹی تھی کہ اللہ نہ کرے کوئی بری سچویشن ہو, اس کو ڈیل کرنے کے لیے ایک سستا, کاسٹ افیکٹو اور ایفیشینٹ طریقہ جو کہ لوکلی اویلیبل ہے, بجائے اس کہ آپ باہر سے کوئی پلانٹ امپورٹ کریں, بجائے اس کے وہ جو اسٹیل مل کے حوالے سے بات ہو رہی تھی اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی, ایک کاسٹ افیکٹو طریقہ آپ کو مل گیا ہے. اس کو اگر پاکستان بھر میں ایکسپلور کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی بھی انفارچونیٹ سچویشن کو ڈیل کرنے کے ہم پوزیشن میں ہوں گے. بہت شکریہ. یہ ان کو پھر اکساتے کہتے ہیں جی کھڑے ہو جاؤ حکومت کے خلاف. تو ہم کرونا سے لڑنا چاہتے ہیں
عوام سے نہیں لڑنا چاہتے. ہم کرونا سے لڑنا چاہتے ہیں, پی ٹی آئی سے نہیں لڑنا چاہتے اس ایشو کے اوپر. تو ہم آج بھی ہماری پرائیورٹی, ہماری کوشش, میں نے آپ کو بتایا نا, یہ تمام لوگ عید کی چھٹیوں میں پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا, یہ نہیں ہوا. سندھ حکومت عید کی چھٹیوں میں لوگوں کو ویکسینیٹ کرا رہی تھی, لوگوں کے ٹیسٹ کر رہی تھی, اور یہ جو آکسیجن کے متبادل ذرائع ہیں ان کو ایکسپلور کیا جا رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں قوم کے سامنے یہ چیز بڑی آیا ہے کہ کون لوگ بات کرتے ہیں, کون لوگ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آپ نے اسلحے کے حوالے سے بات کی, جو ابتدائی اطلاعات ہمارے پاس ہیں ایف آئی آر اس حوالے سے کٹ چکی ہے. یہ اسلحہ جو ہے ابتدائی, میں کسی کے اوپر کوئی بلیم گیم پہ نہیں جا رہا, یہ بلوچستان سے اسلحہ کشمور آیا ہے. یہ پرابلم ہے بارڈر ایریا میں, آپ کو اندازہ ہے. تو اس معاملے کو میں پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہوں گا, اس معاملے کو سنجیدگی کے ساتھ ڈیل کرنے کی ضرورت ہے. پولیس فوری طور پر حرکت میں آئی ہے, ایف آئی آر کٹی ہے, اور جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کٹی ہے ان کو پکڑنے کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے, چھاپے مارے جا رہے ہیں. بٹ وہ لوگ ابھی ایبسکانڈ کر گئے, وہ اس وقت کشمور ضلع میں غالباً موجود نہیں ہیں, بٹ ان کو لوکیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور انشاءاللہ اس معاملے کو پراپرلی ریزالو کیا جائے گا. اس طرف کر کے پھر آ رہا ہوں. سندھ حکومت یا سندھ صوبہ ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ سندھ کو ارسا جو ہے اپنا پانی نہیں دے رہی ہے اپنے حصے کا. ابھی وفاقی سرکار کی نمائندگی کر کے گئے ہیں علی بہادر شیخ, ان کے سندھ کو زیادہ مل رہا ہے, ہر دفعہ زیادہ مل رہا ہے. یہ ایسی باتیں کی رہے ہیں, افواہ میں باتیں ہیں, ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے, کیا باقی صحیح بات ہے؟ اچھا, میں آج صبح ایک بڑے اخبار میں خبر چھپی ہے, یہ اگر آپ وہ خبر پڑھ لیں نا, اس میں ارسا کے اسپوکسمین نے خود کہا کہ ہم نے سندھ کی سپلائی کو بڑھا دیا ہے. یعنی کہ جب چیئرمین پیپلز پارٹی نے احتجاج کیا, تنقید کا نشانہ بنایا, اس کے نیکسٹ ڈے انہوں نے سپلائی کو بڑھا دیا. یہ رپورٹ ہوا ہے کہ ارسا کہہ رہی ہے کہ ہم نے سپلائی کو بڑھا دیا ہے. تو آپ مجھے بتائیے, اگر سپلائی صحیح مل رہی تھی تو پھر کیوں بڑھایا؟ ان ترجمانوں سے ذرا پوچھیں نا, چیمپئن لوگوں سے. اگر سپلائی بالکل ارسا واٹر ریکارڈ کے تحت تھی تو پھر کیوں نے 24 گھنٹے کے اندر, 48 گھنٹے کے اندر سپلائی کو بڑھا دیا؟ یعنی کہ پہلے سپلائی کم تھی, یعنی کہ پانی اویلیبل تھا لیکن کسی اور کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ مل رہی تھی, صوبہ سندھ کو پریفرینشیل ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تھی. تو میں صرف آپ سے گزارش کروں گا, اور چونکہ آپ کا چینل بڑے لوگ دیکھتے ہیں, اس خبر کو ذرا آپ فلیش کیجئے. اس خبر میں خود ارسا کا ترجمان کہہ رہا ہے کہ بلاول صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن ہم نے سپلائی بڑھا دی ہے. تو بابا, بلاول صاحب نے سندھ کا مقدمہ لڑا تو سپلائی بڑھائی نا آپ نے. سندھ حکومت نے سندھ کا مقدمہ لڑا تو آپ نے سپلائی بڑھا دی نا. تو یہ فائدہ ہوتا ہے پریس کانفرنس کرنے کا, یہ فائدہ ہوتا ہے حقائق پر اپنی بات کرنے کا. باقی جو لوگ آپ سے ابھی بات کر کے گئے وہ چھوڑ دیجئے, ان کو میرے خیال میں ان کے گھر والے بھی سیریس نہیں لیتے. جی یہ بتا دیں, یہ اس طرف کر ایک ایک کرو. یہ بتا دیں کہ سائنوفارم ویکسین کی کمی نے جو ہے کنفیوژن پیدا کر دیا ہے, اور ایکسٹرازینیکا کے بارے میں بھی لوگ کنفیوز ہیں کہ پتہ نہیں سے کیا ہوتا ہے. تو یہ معاملہ ذرا گمبھیر بن گیا ہے. حکومت بڑا آپ نے, اور سائنوفارم کب تک جو حکومت نے منگایا 1 کروڑ ویکسین کو کب تک پہنچ رہا ہے؟ یہ بڑا آپ نے اہم سوال کیا ہے, کیونکہ بہت سارے خبریں اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں. سائنوفارم بھرپور طریقے سے پاکستان بھر میں استعمال اس لیے کی گئی کیونکہ سب سے پہلے وہ ویکسین مارکیٹ میں اویلیبل ہوئی. سب سے پہلے ہم شکر گزار ہیں دوست ملک چین کا کہ انہوں نے یہ ویکسین پاکستان کو پرووائڈ کی. The world is in your hands with ARY News. Introducing the language selection option in the ARY News app. Download the latest version now for this unique feature, bringing the major spoken languages from across the globe at your fingertips. Karachi, Pakistan International Airlines PIA is on the way. كراتشي إن الخطوط الجوية الباكستانية. Staying updated was never this easy. ARY News, now speaking your language.